السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم لاہور سے ہمارے دوست خالد چودھری صاحب یہ سوال کرتے ہیں، ایک عورت ہے، اس کا خامند فوت ہو جاتا ہے اور اس کے میڈیسن کا کاروبار ہے، اور اگر وہ عدت میں ہے تو اب عدت میں کیا وہ کاروباری ڈیلنگ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اگر وہ کاروباری ڈیلنگ کرتی تو اس کا سارا سرمایہ ڈوب جانے کا خطرہ ہے، اور بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ جی وہ نہ تو کسی کے ساتھ دعا سلام کر سکتی ہے، نہ فون پہ بات کر سکتی ہے۔ تو اب ایسی عورت ہے جس کا کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے اور واحد ان کا یہی ذریعہ معاش ہے، تو اب اس صورت میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اور عدت کی حدود کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص اگر فوت ہو جائے اور اس کا کوئی کاروبار اور بزنس موجود ہے تو اس کے مرنے کے بعد اگر اس کا بزنس چلانے والا اور کوئی شخص نہ ہو اور اس کی اولاد کے لیے اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہ ہو اس بزنس سے ہٹ کے، تو حرج کی بات نہیں، اس کی جو بیوہ ہے وہ بزنس ڈیل کر سکتی ہے، گھر میں بیٹھ کے کمپیوٹر پہ آن لائن سب کچھ چیک کر سکتی ہے۔ گھر میں بیٹھ کے ڈیل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں اور شرعی قباحت بھی نہیں ہے، اور نہ شریعت جو ہے اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ اپنا سارا بزنس کاروبار جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے۔ تو کھائے گی کہاں، پیے گی کہاں، یہ اس کا گھر کا سسٹم جو ہے وہ کیسے چلے گا؟ اور شرعی عدت کا جو لوگ عمومی مفہوم سمجھتے ہیں یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ شریعت نے ایسی کوئی قیود اور حدود نہیں قائم کی ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کمرے کے اندر ایک عورت کو بند کر دیا جائے، اس سے کوئی مل نہیں سکتا، اس سے کوئی بات چیت نہیں کر سکتا۔ اچھا وہ اگر بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی، ڈاکٹر کو وہاں نہیں بلایا جا سکتا۔ اگر اس کا گھر کا اور کوئی فرد نہیں ہے تو گھر سے وہ باہر کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے کسی دکان سے کوئی چیز خرید نہیں سکتی، لے نہیں سکتی، کسی کو کوئی چیز پکڑا نہیں سکتی، کسی سے کوئی کھانا طلب نہیں کر سکتی، کسی کو کوئی پینا طلب نہیں کر سکتی۔ اچھا وہ کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی، محرموں کی موجودگی کے اندر وہ سٹنگ کر سکتی ہے، نشست کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ اصل بنیادی طور پر یہ جو سوگ ہے، شرعی عدت کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے، خوشی کے لیے حسن و جمال کے جو ذرائع اور تجمل کے جو صورتیں وہ استعمال کرتے تھے وہ نہیں ہونی چاہیے اب۔ باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی سے بات چیت بھی کر سکتی ہے، حدود قیود کے اندر رہ کر بیٹھ کے اپنا کاروبار بھی کر سکتی ہے، ذریعہ معاش جو ہے اسے مضبوط کر سکتی ہے، اپنے بچوں کو سکول چھوڑ سکتی ہے، واپس لا سکتی ہے، یہ سارے سسٹم کر سکتی ہے۔ اگر مثلا اس کا کوئی بینک کے اندر ایشو ہے تو وہ آ جا سکتی ہے باپردہ۔ اسی طرح اگر کسی دکان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو وہ آ جا سکتی ہے۔ دفتر میں مجبوراً اگر کوئی جانا پڑ جائے تو شرعی قیود اور حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ جا بھی سکتی ہے اور کسی غیر محرم سے بات چیت بھی کر سکتی ہے، شرعی حدود کے اندر رہتی ہے، حرج کی بات نہیں، واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔